ہم کعبۃ کی جانب بڑھتے ہیں اور جیسے جیسے کعبۃ کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں تو انسان محسوس کرتا ہے کہ ایک کشش اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے. وہ اس جاذبیت کی طرف، اس کشش کی طرف اور اس گریوٹی کی طرف اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کھنچتا ہوا چلا جا رہا ہے. پھر انسان وہاں پہنچتا ہے اور پھر وہاں طواف شروع کرتا ہے، اور وہ طواف کلاک وائز نہیں اینٹی کلاک وائز کر رہا ہے. جب وہ اینٹی کلاک وائز کرتا ہے تو یہاں سے پتہ چل گیا کہ کائنات کا کوئی نظام ایسا ہے جو اس کو وہاں آپریٹ کر رہا ہے. تو جب ہم اس پر غور کریں تو اینٹی کلاک وائز کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کلاک ہے، جو وقت ہے، وہ اس دنیا کی چیز ہے. جب وہ اینٹی کلاک وائز جائے گا تو دنیا کے برعکس ہو جائے گا. پھر وہ جب اپنا دائرے کی روانی میں اور اس دائرے کا حصہ بن جائے گا تو صورتحال کائنات کی یہ ہے کہ یہاں کعبۃ ہے جس کا طواف اینٹی کلاک وائز ہو رہا ہے. کعبۃ سے اوپر بیت المعمور ہے، وہاں فرشتے بھی اسی سمت اینٹی کلاک وائز ہی طواف کر رہے ہیں. پھر اس کے اوپر سیارے ہیں، وہاں سیارے اور پلینٹس بھی اینٹی کلاک وائز ہی اپنا دائرہ مکمل کر رہے ہیں. پھر کائنات کی ہر شے جس اپنے پوائنٹ سے اپنا دائرہ شروع کر رہی ہے وہ کائنات کا وسط ہے. کعبۃ جہاں موجود ہے وہ کائنات کا وسط ہے، اور وہ اپنے کائنات کے وسط پر انسان جب پہنچتا ہے تو وہ اینٹی کلاک وائز جب طواف کرتا ہے تو اوپر کائنات کی ہر شے جب دائرہ مکمل کرتی ہے وہ بھی اینٹی کلاک وائز چل رہی ہے، تو ظاہر کو ایک کنیکٹیویٹی مل رہی ہے. پھر باطن کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو انسان کے باطن کے اندر بھی ایک پورا نظام ہے، اس کے خلیے ہیں، ایک سیل کا نظام ہے. اس کی طرف توجہ کریں تو وہاں درمیان میں نیوٹرون اور پروٹون ہوتے ہیں، اور اس کے ارد گرد الیکٹران اپنا دائرہ مکمل کرتے ہیں. تو وہ الیکٹران بھی اینٹی کلاک وائز ہی چل رہے ہیں. تو انسان کے اندر کا نظام بھی اسی سمت چل رہا ہے جس سمت آفاق کا نظام چل رہا ہے. جب اللہ کا بندہ طواف کے لیے کعبہ کی قربت میں جاتا ہے، جب کائنات کے وسط میں پہنچتا ہے جہاں ظاہر بھی اینٹی کلاک وائز چل رہا ہے، باطن بھی اینٹی کلاک وائز چل رہا ہے، جب اللہ کے ولی کی حیات، اس کا سوچنا، اس کا اٹھنا اور بیٹھنا، اس کی فہم اور فراست، اس کی زندگی کا کلام و سکوت، چلنا پھرنا، ہر لمحہ جب اینٹی کلاک وائز ہو جاتا ہے، دنیا کے برعکس چلنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ اس میں فنا ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہاں نظام یہ ہے کہ وہ جو ہم کشش اس لیے محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں ایک انسجام مل جاتا ہے، ایک کنیکٹیویٹی مل جاتی ہے. جب انسان کا باطن محسوس کرتا ہے کہ ظاہر بھی ویسا ہے جیسے باطن ہے تو اس کو ایک احساس ہوتا ہے، اس کو ایک سکون محسوس ہوتا ہے، ایک جاذبیت ہوتی ہے. اور جس کو وہ پسند آ جائے، وہ کعبہ میں ہو یا کعبہ کے باہر ہو، اس کی وہ کیفیت ہمیشہ طاری رہتی ہے. اب جب ہم اس پروٹون اور نیوٹرون کی اسٹڈی کریں، ہوتا یہ ہے کہ وہ الیکٹران جب اپنا دائرہ مکمل کرتے ہیں تو ایک سٹیج یہ آتی ہے، اس کی جب میچیورٹی اس کو مل جاتی ہے تو دائرہ کے گرد چکر لگاتے لگاتے اس کو وہ مقام مل جاتا ہے کہ پہلے وہ دائرہ لگاتا تھا، اب وہ اس کو خود انرجی بنا دیا جاتا ہے. پہلے ایک مقام پر آ کر دائرہ لگاتا تھا، اب اس کی مکان اور زمان کی حد ختم کر دی جاتی ہے. جب اس کو وہ سورس آف اسپرچویلٹی بنا دیا جاتا ہے، اس کو وہ انرجی بنا دیا جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے کسی حیثیت کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر اللہ کا ولی جب اس نظام کے گرد دائرہ لگاتے لگاتے یوں فنا ہو جاتا ہے
تو اس کا مقام انرجی ہو جاتا ہے، خواہ وہ شرق میں ہو یا غرب میں ہو، جنوب میں ہو یا شمال میں ہو، بغداد میں ہو یا لاہور میں ہو، وہ جہاں بھی ہو وہ کائنات کی انرجی بن کے لوگوں کو فیوزات دے رہی ہوتی ہے۔ پھر وہ خود سورس آف اسپرچویلٹی ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اولیاء کرام تو اپنے آرام گاہ میں آرام فرما رہے ہیں، مگر راتوں کو آ کر اپنے مریدوں پر کرم فرماتے بھی ہیں، عنایات بھی کرتے ہیں، پھر فیض بھی عطا کرتے ہیں، پھر توجہات بھی ملتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا ظاہری جسم ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، مگر ان کے باطن کو وہ مقام مل گیا کہ ان کی روح انرجی بن کر ہر شخص کو، ہر مرید کو، ہر متمسک کو، ہر متعلق کو وہ فیوزات دے رہی ہے جو توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ جب اولیاء کرام اپنے ظاہر کی کیفیت کو اپنی باطن کی کیفیت کے ساتھ ملا لیتے ہیں، پھر نظام حیات کو اپنے باطن کے نظام حیات کے ساتھ کنیکٹو کر لیتے ہیں، کنیکٹیویٹی ان کو جب مل جاتی ہے تو پھر وہ یہاں ہوں یا وہاں ہوں ان کی توجہ اپنے مرکز کی طرف ہی رہتی ہے۔ مرید اور سالک وہ ہوتا ہے، سلک طریقاً، عالم کی شان یہ ہے، من سلک طریقاً یبتغی فیہ علما سہل اللہ لہ طریقاً الی الجنہ، کہ جب وہ سالک ہو جاتا ہے، سلک یسلک سلوکاً کا مطلب یہ ہے کہ لغت میں ایک اس کا مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سالک اس کو کہتے ہیں جیسے ایک دھاگا، اس کو وہ سوئی کے سوراخ سے گزار دیا جائے، اس کو کہتے ہیں سلک الخیط، کہ جیسے دھاگے کو سلوک دے دیا گیا۔ تو پھر مرید کا مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے شیخ اور مرشد کی ذات میں اس طرح ہو جائے، اس طرح کنیکٹڈ ہو جائے، اس طرح متوجہ ہو جائے، ذات کے لیے اس طرح مجرد ہو جائے کہ اس کی توجہ شیخ پر ایسے رہے جیسے ایک دھاگے کو سوئی سے گزار دیا جاتا ہے۔ جب آپ دھاگے کو گزارتے ہیں تو ضروری ہے کہ دھاگا باریک بھی ہو اور اس کے سرے دو جگہ سے نہ نکل رہے ہوں، اس میں یکسوئی بھی ہو، اس میں آپس میں اجتماع بھی ہو، یکسوئی بھی ہو، اتفاق بھی ہو، اور وہ ایک سمت متوجہ ہو کر کامل توجہ کے ساتھ پھر جب اپنے شیخ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پھر وہ شیخ اس کو دنیا کے امتحان سے اس طرح گزارتے ہیں جیسے کوئی شخص سوئی کے اندر سے دھاگے کو گزار دیتا ہے۔ تو یہ نسبتیں ہمیں وہ کامیاب کرتی ہیں، وہ تربیت کرتی ہیں جو ہر شے کی اصل ہو جائیں۔ جب آپ اصل سے جڑ جائیں تو جب تک جڑے رہیں گے اصل کا فیض ملتا رہے گا۔